بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 29 تاریخ ہے۔ آپ لوگ جو یہاں پر اکٹھا ہیں اور آپ لوگ پیچھے جو بہت سے اور لوگ ہیں دعوتی مشن میں، ان کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب ویژن آیا۔ ایک ویژن آیا۔ وہ ویژن کیا ہے؟ تاریخ کو 200 سال سے ایک واقعے کا انتظار ہے۔ تاریخ سے میری مراد ہے جدید تاریخ۔ دور جدید میں کچھ نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوئیں۔ کس لیے؟ کسی کام کے لیے۔ جسے اللہ بارش برساتے ہیں تو کسی کام کے لیے۔ جب بارش برستی ہے تو بادلوں کو انتظار ہوتا ہے ایک واقعے کا، کہ کسان پانی کو استعمال کر کے فصل اگائے۔ بلکہ ساری کائنات، کیونکہ آپ بارش جب ہوتی ہے تو پوری کائنات ملتی ہے اس میں، تب بارش ہوتی ہے۔ بارش کوئی سادہ واقعہ نہیں ہے۔ گویا کہ پورا کائناتی نظام جو ہے اس نے متحد ہو کر ایک کام کیا تو بارش ہوئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس بات ختم ہو گئی؟ وہ پورا کائناتی نظام انتظار کر رہا ہے ایک واقعے کا، جو دوسروں کو کرنا ہے، بارش کو نہیں۔ وہ ہے کہ پانی کو استعمال کر کے فصل اگانا، تاکہ دانہ پیدا ہو، غلہ پیدا ہو، پھل پیدا ہو، انسان کے لیے غذا حصول ہو۔ تو پورا کائناتی نظام بارش برساتا ہے، لیکن خود اس واقعے کو وجود میں نہیں لاتا جو آخری چیز درکار ہے۔ وہ تو کچھ دوسرے لوگ کرنا ہے۔ لیکن کائناتی نظام جب بارش برساتا ہے تو وہ پورا کائناتی نظام انتظار کر رہا ہے کہ وہ لوگ اٹھیں جنہیں بارش کے پانی کو استعمال کر کے اس کو لہلاتی فصل میں تبدیل کرنا ہے۔ تو مجھے جو میں نے کہا ویژن کی بات، 200 سال سے تاریخ کو ایک انتظار ہے، بلکہ شاید 300 سال تک اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ۔ جب پرنٹڈ پریس وجود میں آیا، پرنٹنگ پریس ایک عجیب غریب نعمت ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں ہاتھ سے لکھی آتی کتاب، ایک کتاب لکھتے لکھتے سال بھر بیت گیا، ایک قرآن لکھتے لکھتے اس کو اصلاح کرو، دوسرا کاپی اس سے نہیں بنا سکتے تھے آپ، دوسری کاپی پھر سے لکھنی پڑتی تھی۔ اسی لیے قدیم زمانے میں علوم کی کبھی ترقی نہیں ہو سکی۔ 300 سال پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں نہ سائنس کی ترقی ہوئی نہ کسی علم کی ترقی، کیونکہ ضرورت تھی پرنٹنگ پریس کی، کہ ایک شخص ایک کتاب لکھے، جیسے نیوٹن نے 300 سال پہلے پرنسپیا لکھی۔ پرنسپیا سمجھا جاتا ہے سائنس کی بائبل۔ تو اس وقت پریس کا زمانہ آ چکا تھا، تو اچانک پورے یورپ میں پھیل گئی وہ کتاب، اور پھر وہ بنیاد بن گئی ماڈرن سائنس کی۔ تو پریس کے زمانے کو استعمال کیا یورپ نے، سائنس کی ترقی ہوئی، ڈیموکریسی کو ترقی ہوئی، اور فریڈم کا دور آیا۔ بہت سی چیزیں جو نئے زمانے میں آئی ہیں اس کا بہت گہرا تعلق پریس سے ہے۔ پھر اب تو آپ جانتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا سے آگے اور یعنی الیکٹرانک میڈیا آ چکا ہے، اور بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔
یہ سب کیوں ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل کود ہے؟ یہ بلا شبہ خالق نے کیا ہے، ویسے ہی جیسے بارش برساتا ہے خالق اور پھر انتظار کرتا ہے کچھ انسان اٹھے، ایسے ہی خالق نے یہ کیا ہے کہ نیا زمانہ پیدا کیا. پرنٹنگ پریس کا دور آیا، ریلیجس فریڈم کا دور آیا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور آیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی. تو کس لیے؟ ایک اور واقعہ ظہور میں لانا ہے جس کے لیے انسان درکار ہے. وہ ہے اللہ کے پیغام کو عالمی سطح پر پہنچانا. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، نزل الفرقان لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے اتارا قرآن کہ سارے عالم کے لیے وہ آگاہ کرنے والا بنے. آپ غور کیجیے، یہ آیت اتری تھی اب سے 1400 سال پہلے. کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ سارا عالم کیا ہے. 1400 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سارا عالم ہے کیا. یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا سیڑھی کے پاس ایک میپ لگا ہوا ہے، سارے زمین کا میپ. تو میں جب سیڑھی پر چڑھتا اترتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہوں کہ یہ سادہ واقعہ نہیں ہے. وہ نقشہ بتا رہا ہے کہ تم ایک نئے زمانے میں پہنچ چکے ہو، جبکہ تم جان سکتے ہو کہ کون ملک کہاں ہے، کون شہر کہاں ہے. پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، نہ ایسا نقشہ تھا، نہ ایسا علم تھا. جس کو کہتے ہیں جغرافی کا علم، وہ تو بہت ہی ریسنٹ علم ہے. پہلے کہاں تھا؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے لوگ. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ سارا عالم تک پہنچایا، اور جہاں اتارا گیا، جن کے اوپر اترا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سارا عالم کیا ہے. کوئی عرب کے لوگ نہیں جانتے تھے 6 صدی عیسوی میں کہ سارا عالم کیا ہے. جو نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر، اس نقشے عرب کے کسی آدمی کو پتہ نہیں تھا. اس کی ایک بہت ہی انوکھی مثال یہ ہے کہ ایک تابعی نکلے عرب سے کچھ ساتھیوں کو لے کر، ایک دستہ لے کر ایشیا پار کیا، پھر افریقہ پہنچے دعوتی جذبے کے تحت. افریقہ پر چلتے چلتے پہنچ گئے تو وہاں پر اٹلانٹک تھا. آپ جانتے ہیں کہ اٹلانٹک کہ افریقہ اور امریکہ کے درمیان اٹلانٹک ہے، اٹلانٹک اوشن. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر ہے، سمندر کا یہ تو آگے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہاں گھوڑا کھڑا کر کے انہوں نے کہا تھا، اللہم لو عالم ان برا حضر البلد حضر البحر بلد لخستہ حتی لا یعبد احد دونک. ایک تابعی کا قول ہے. یعنی اے اللہ، اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کچھ انسان بستے ہیں تو اپنا گھوڑا میں سمندر میں داخل کر دیتا، وہاں تک پہنچتا، تاکہ وہاں بتا سکوں کہ میں اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جذبہ تھا صحابہ اور تابعین نے. تو آج جب کہ معلوم ہو چکا ہے کہ اٹلانٹک کے اوپر اس پار کیا ہے، جب معلوم ہو چکا ہے کہ وہ بحر الکاہل کے اس پار کیا ہے، ایشیا کے بعد کیا ہے، افریقہ کے بعد کیا ہے، سب کچھ آج معلوم ہو چکا ہے. تو اب وہ تابعی کی آواز سارے امت مسلمہ کو پکار رہی ہے. تابعی کی آواز سارے امت مسلمہ پکار رہی ہے کہ دیکھو، ہم تو جان نہیں پائے تھے کہ ادھر ہے کیا، لیکن تم تو جان پائے ہو. جو کہا ہم نہ کر سکے وہ تم کرو. وہ تابعی اور کے ساتھی جو دعوتی جذبے کے تحت پہنچے تھے اٹلانٹک کے ساحل پر، اور یہ آواز
یہ الفاظ بولے تھے، وہ آواز فضا میں گونج رہی ہے، اے امت مسلمہ، ہم تو بے خبر تھے اس لیے ہم سارے عالم میں نہیں پہنچا سکے، تم تو باخبر ہو، اب تو دنیا ایک ولیج، گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو تم اٹھو، یہ کام کرو۔ اسی کو میں نے کہا کہ تاریخ کو 200 سال سے یا 300 سال سے ایک واقعے کا انظار ہے۔ تاریخ کے معنی یہ دو عجیب کے مواقع، جو مواقع پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں، یعنی مواقع کی بارش ہوئی ہے، رین آف اپرچونیٹیز۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا تو آپ لوگوں کو جب میں نے دیکھا، آپ لوگوں کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، تو میرے دل نے کہا کہ یہی تو ہے وہ لوگ جو اس تابعی کی آواز پر کو آگے بڑھانے والے، اور کون آئے گا؟ زمانہ اتنا زیادہ، زمانے فساد آ چکا ہے کہ اگر کوئی سمجھے کچھ اور گروپ کھڑا ہوگا تو بلا شبہ وہ اندھا بہرا ہے۔ اب دور آ چکا ہے وہ کہ ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ یاد رکھیے کوئی گروپ بننے والا نہیں ہے، آپ تاریخ کے آخری گروپ ہیں، آپ کے بعد کوئی گروپ بننے والا نہیں ہے۔ تو آپ ہی کو وہ کام کرنا ہے جو صحابہ و تابعین کے زمانے میں پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تو ہے نہیں، جتنے یہاں ہیں کچھ اور ہوں گے تو تعداد تو پھر بھی کم ہے۔ تو پھر ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی، اس زمانے کا فرق۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ کو آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، یعنی وہ 2ری صدی ہجری کا آدمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی تجارت کیا تھی؟ کوفہ میں کچھ لوگوں کو کپڑا بیچ دینا۔ تو وہ تاجر تھے، لیکن ان کی آخری دوڑ جو ہوتی تھی وہ کوفہ تھا، ایک چھوٹا شہر۔ آج کیا ہے؟ آج زمانہ ملٹی نیشنلز کا، یعنی ایک انسان ساری دنیا میں اپنی تجارت پھیلا دیتا ہے۔ یورپ کا ایک آدمی بزنس کرتا ہے، انڈسٹری لگاتا ہے، ساری دنیا میں اپنا پروڈکٹ پھیلاتا ہے، یورپ میں، امریکہ میں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں امام ابو حنیفہ عالمی سطح پر اپنے تجارت کو پھیلا نہیں سکے، اور کیوں آج کا انسان پھیلا دیتا ہے؟ یہ ہے زمانے کا فنامنا۔ آج کے انسان کے پاس سادھن ہے، کمیونیکیشن ہے، نئے مواقع ہیں۔ آج کی دنیا وہ دنیا ہے جہاں کہ وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، بہت آسانی سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، یعنی اپنے پروڈکٹ کو ساری دنیا میں پہنچانے کے سادھن وجود میں آ چکے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ بہت ہی زبردست ذہین آدمی تھے، بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے، بہت صلاحیت والے تھے، لیکن کتنے بھی آپ صلاحیت ہوں، آپ کو وسائل چاہیے، وسائل چاہیے۔ تو ساری صلاحیتوں کے باوجود چونکہ وسائل نہیں تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی تجارت کوفہ تک محدود رہی۔ آج کا انسان جو ہے عالمی سطح پر اپنے پروڈکٹ کی بزنس کرتا ہے۔ تو وہی آپ کا حال ہے کہ آپ چاہے کم ہوں لیکن وسائل تو زیادہ ہیں۔ آپ اپنی کمی کو مت دیکھیے، وسائل کی زیادتی کو دیکھیے۔ آپ اپنی کمی کو مت دیکھیے، وسائل کا مطلب ریسورسز کی زیادتی کو دیکھیے۔
آج تو چند انسان کافی ہیں کہ سارے عالم میں اپنی بات پھیلا دیں، حتیٰ کہ ایک انسان بھی کافی ہے اگر اس کے اندر آگ لگی ہوئی بات پہنچانے کی، آپ تو پھر بھی زیادہ ہیں۔ تو بہرحال میرا جو ویژن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ آپ دعوتی مشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے کچھ امیدیں ہو گئی ہیں کہ آپ ہی وہ شخص، وہ گروہ بن سکتے ہیں جو دور جدید میں اسلام کی تعلیم کا گلوبل لیول پر پھیلائیں، اس کو اللہ کے پیغام کو گلوبل لیول پر پہنچائیں۔ اب آپ تو 1% کام کر رہا ہے، 99% کام تو وسائل کریں گے۔ تو یعنی پوٹینشیلی یو آر دیٹ گروپ، آئی بلیو، امکانی طور پر آپ ہی وہ گروہ ہیں جو اس کام کو انجام دیں گے، جس کا انتظار تاریخ کو ہے، جس کا انتظار فرشتوں کو ہے، جس کا اللہ مجھے معاف کرے خود اللہ کو ہے کہ میرے کون بندے اٹھتے ہیں جو میرے کلام کو، میرے پیغام کو، میری آواز کو سارے انسانوں تک پہنچا دیں۔ اگر میں انسانی زبان بولوں تو کہوں کہ آپ اللہ کا انتظار ہیں، آپ اللہ کا انتظار ہیں، کیونکہ اللہ خود تو آئے گا نہیں، اس کے فرشتے آئیں گے نہیں، کرے گا تو انسان ہی۔ لیکن آپ کب یہ کام کر پائیں گے، اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیٹ ریکوائرس ٹیم ورک، صرف ٹیم ورک ہی وہ کام کر سکتی ہے۔ جو حدیث میں ہے کہ عید اللہ علی الجماع، اس کا مطلب کوئی پراسرار نہیں ہے، اس کا پراسرار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب جماعت ہو، ٹیم ہو، تو وہ لوگ بہت ہی بڑا کام کر پاتے ہیں۔ عید اللہ علی الجماع کا معنی ہے کہ اگر کسی گروپ کے اندر واقعتاً اسپرٹ، ٹیم اسپرٹ آ جائے، ٹیم اسپرٹ، تو وہ بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیے، اس کو سمجھیے، آپ لوگ یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف ڈسکور یور رول، اپنے رول کو دریافت کیجیے۔ جسے میں نے کہا کہ بارش ہوئی تو کسان کو اپنا رول دریافت کرنا پڑتا ہے، ایسے جب ماڈرن دور آیا تو آپ کو اپنا رول دریافت کرنا پڑے گا۔ تو ماشاء اللہ یہ جو گروپ اکٹھا ہوا ہے اور ساری دنیا میں افراد پیدا ہو گئے ہیں اس طرح کے، اب صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے ٹیم اسپرٹ۔ یہ سارے لوگ جو یہاں سے امریکہ تک یعنی دعوتی مشن کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ ان کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ٹیم اسپرٹ، الجماعت بن جائیں، جماعتی مزاج پیدا ہو جائے، اسی کی ضرورت ہے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ یعنی گروپ بن چکا ہے، لٹریچر وجود میں آ چکا ہے، سارے وسائل کھل چکے ہیں، زمانے مکمل طور پر موافق ہو چکا ہے، ریلیجس فریڈم آ چکا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو آ نہ چکی ہو۔ لیکن سب کچھ یہاں ٹکا ہوا ہے کہ کیا آپ ٹیم اسپرٹ کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ٹیم اسپرٹ کا ثبوت دے سکتے ہیں؟ اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ محبوب رکھتا ہو، اللہ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو، اس گروپ کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں
اس طرح جیسے کہ وہ یعنی بنیاد مرصوص ہوں. بنیاد مرصوص کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کہا جاتا تھا. اب سیسا نہیں پلایا جاتا, اب تو سیمنٹ ہوتی ہے, یعنی سیمنٹ سے جوڑی ہوئی دیوار. اب دیواریں لوہے اور سیمنٹ سے بنتی ہیں, سیسا سے نہیں بنتی. اس زمانے میں بنتی تھی. تو سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس آیت میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہے, لیکن کوئی سمجھا نہیں اس آیت کو. کیوں؟ اس میں قاتلون ہے تو سمجھتے ہیں کہ تو جنگ کے لیے, لڑنے والوں کے لیے, جو مر کے شہید ہو جائے ان کے لیے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے کہ قرآن کا سمجھنے کے لیے ایک چیز بہت ہی ضروری ہے. قرآن اترا ہے ہم قیامت تک کے لیے, تو اٹ از بٹ نیچرل کہ قرآن کی آیتوں کا ایک ہوگا یعنی وقتی اپلیکیشن, ایک ہوگا اس کا یعنی گریٹر اپلیکیشن. اٹ از بٹ نیچرل, ہونا ہی ہونا ہے. قرآن اترا اس وقت جب کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, جب کہ ڈیموکریسی نہیں تھی, جب کہ ان چیزوں کچھ بھی نہیں تھی جو آج ہم دیکھتے دنیا میں. تو کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں بس اسی اپلائی ہوتی ہوں, جب کہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک کے لیے. کسی دلیل کے بغیر یہ ثابت ہے, یاد رکھیے, کسی دلیل کے بغیر یہ ثابت ہے کہ قرآن کی آیتیں لازمی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ان کا امیجیٹ اپلیکیشن ہو اور ایک اس کا گریٹر اپلیکیشن ہو. جو کہتے ہیں کہ پراما فیشی اٹ از ریجیکٹڈ. یہ تصور باطل ہے, یہ سمجھنا کہ بس لفظی معنی جو ہیں بس وہی کل ہیں اس کے. قرآن کے لفظی معنی وہی کل ہیں, تو پراما فیشی اٹ از ریجیکٹڈ, یعنی بداحتنی یہ قابل رد ہے. اس آیت میں قتال صرف وقتی ریفرنس کے اعتبار سے ہے, ابدی ریفرنس کے اعتبار سے نہیں ہے. ابدی ریفرنس کے اعتبار سے کتاب ایک آیت ہے, ان اللہ یحب الذین یجاہدون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. جو ایسا نہ مانے وہ قرآن کو ابدی کتاب نہیں مانتا, اس کا عقیدہ ہی مشتبہ ہے. یعنی وقتی ریفرنس کے اعتبار سے ہے یقاتلون, ابدی ریفرنس کے اعتبار سے اس کا ہو جائے گا یجاہدون. جب یہ ایسا کر پائیں گے تب وہ جو اس کے اندر جو معنی ہے, جو وژڈم ہے, وہ کھلیں گے آپ کے اوپر. تو پہلی بات کو سمجھ لیے کہ یہاں یقاتلون ہے بمعنی یجاہدون, کوشش کرنے والے. یعنی اللہ محبوب لگتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے کوشش کریں, اسٹرگل کریں, ساری انرجی صرف کر دیں. اس طرح جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اب غور کیجیے, یہ تمثیل بہت ہی بامانہ ہے, بہت بامانہ. قدیم زمانے میں سیسا پلائی دیوار کو بہت مضبوط سمجھا تھا, بہت مضبوط. اب ہم کہیں گے کہ وہ دیوار جو بنتی ہے لوہے سیمنٹ سے, وہ 100 منزل کی عمارتیں بنتی ہیں, 150 منزل کی عمارتیں بن رہی ہیں, اسی لیے کہ سیمنٹ اور لوہے کی وجہ سے. اب دیکھیے, جو پتھر یا لوہا, پتھر یا اینٹ, پتھر یا اینٹ کو ملا کر دیواریں بنتی ہیں, یا تو وہ پتھر یا اینٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا کوئی ایگو نہیں ہے, اس کا ذاتی کوئی ایول نہیں ہے, کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. وہ تو یعنی معمار کے ہاتھ میں جہاں چاہے اس کو لگا دے. حتیٰ کہ جو سیمنٹ سے جو دیواریں بنتی ہیں اس وہ بھی سیمنٹ کا کوئی اپنا تو کوئی خواہش نہیں ہے. سیمنٹ کو جہاں ڈال دیے وہیں وہ جم جائے گی, دیوار بنا دے گی وہاں پر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دیوار بنانے میں اینٹ کا جو رول ہوتا ہے
وہ رول ٹیم کے لیے افراد کا ہے، ٹیم بنانے کے لیے. افراد کون؟ انسان کون؟ جن کا ایگو ہوتا ہے، جن کے اندر خواہشیں ہوتی ہیں، جن کو اندر یہ ہوتی ہے کسی سے غصہ ہو جائے. اینٹ تو غصہ نہیں ہوتی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دیوار، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی تمثیل دے کر یہ بتایا گیا کہ اے مومنو، تم ویسے ہی بنو. وہ بنا ہے، یعنی اینٹ جو ہے وہ بنی ہے یعنی مجبورانہ، تم بنو اختیارانہ. کیونکہ اینٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آزادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اس طرح جس طرح سے اینٹ جڑی ہوئی ہے اس طرح جڑ جاؤ. تو اس میں آپ یہ شامل کیجیے کہ اینٹ آپس میں جڑتی ہے مجبورانہ، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا. تم اختیارانہ تو جڑو، جو تمہاری جنت ہے. اینٹ کے لیے جنت نہیں ہے، اسی پر جنت ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیم بننے کے لیے، یہ اختیارانہ طور پر دیوار بننے کے لیے کیا شرائط ہے. میں اس پہ سوچا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ 3 لازمی شرطیں اس کی. وہ یعنی شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کی ٹیم مضبوط ہو. آپ کی جو ٹیم ہے اس طرح سے مضبوط ہو جائے جس طرح شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اس کے لیے میں جب غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ 3 شرطیں ہیں بنیادی طور پر. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مشن سے جذباتی تعلق ہو جائے، ایموشنل تعلق ہو جائے. ایموشنل تعلق ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تنقید کو برا نہ مانیں، کرٹیسزم کو برا نہ مانیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی ایکسکیوز کو نہ لیں. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ کا مزاج آپ کا ہو. یہ 3 چیزیں. اب میں اس کی تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میرے پاس کی سیٹ پر ایک عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. تو اس کے بغل میں جو آدمی تھا کوئی بات ایسی اس نے کر دی جس سے وہ عورت غصہ ہو گئی، اسے لڑ پڑی. تو ایئر ہاسٹس نے آ کر اسپیسیفائی کیا. پھر میں نے اسی عورت کے ساتھ یہ منظر دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا اور ماں اس کو دے نہیں رہی تھی. تو بچہ نے غصہ ہو کر اس کے ہاتھ مارایا. تو اس بچے کو اس ماں نے گود اٹھا لیا، سینے سے چمٹا لیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک غیر انسان جو ہے وہ کچھ بات کہہ دیتا ہے، اس کو افینڈ ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے، اسے لڑنے لگتی ہے. اور بیٹا جو ہے اس کا اپنا اس کو مار دیتا ہے، تب بھی اس کو سینے سے لگاتی ہے. دیٹ از افیکشن، ایموشنل اٹیچمنٹ. اس سے اس غیر آدمی جو تھا اس سے اس عورت کا کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں، وہ تو جسٹ لکڑی ہے وہ اس کے لیے. لیکن بیٹے سے ایموشنل اٹیچمنٹ تو کسی حال میں چھوڑے گا نہیں وہ، چاہے تماشا مارے تب بھی. تو آپ کو اگر جنت لینا ہے تو آپ کو اس مشن سے ایموشنل تعلق ہونا چاہیے، جذباتی تعلق ہونا چاہیے. جو ایموشنل تعلق ہوتا ہے ماں کا اپنے بیٹے سے، وہ تعلق آپ کو ہونا چاہیے اس مشن سے. تب آپ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کریں گے، تب آپ اپنی انرجی کو پوری طرح صرف کریں گے. نہیں تو بس ایک رسمی کام کر دیں کچھ. دیکھیے ایموشنل تعلق ہو تو آپ کا کام طاقتور کام بن جاتا ہے، رسمی تعلق. اور اگر ایموشنل تعلق نہ ہو تو کام رسمی کام رہتا ہے، رسمی.
اب وہ ماں کو بیٹے سے تعلق ہے تو اس ماں بیٹے کے لیے سوچتی ہے اس کا فیوچر کیسے بناؤں میں، اس کو کیسے اچھی تعلیم دلاؤں میں، اس کو کیسے اچھا جاب دلاؤں میں، چاہے وہ بیٹا مارے، چاہے بیٹا شرارت کرے، کچھ بھی کرے، تب بھی وہ چاہے گی کہ بیٹا جو ہے ترقی کرے. تو آپ کو مشن سے اتنا گہرا ایموشنل تعلق ہو جائے کہ اگر کچھ آپ کو کوئی یعنی کوئی سائڈ ایکسپیرئنس ہو جائے، کوئی ناگوار بات گزر جائے، تو آپ ہونے دو. بچے نے مار دیا تو مارنے دو، مجھے پھر بھی اس کے مستقبل کی فکر کرنا ہے. تو آپ کو ٹیم بننے کے لیے، ٹیم اسپرٹ لانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اتنا اپنے کو ڈیولپ کریں، اتنی سوچ کو ڈیولپ کریں، جنت کا شوق اتنا بڑھائیں، آپ اتنا بڑھائیں کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ مجھے تو جنت لینا ہے، اس لیے مجھے اس مشن سے ایموشنل تعلق بھی ہونا ہے، تب خدا مجھے محبوب رکھے گا. آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ محبوب ہوتے ہیں. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے آپ کہیں گے کچھ بھی گزرے مجھے اللہ کا محبوب تو بننا ہے مجھے. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں محبوب خدا. بس محبوب خدا کا ٹائٹل دے رکھا ہے ایک انسان کو. آیات کہتی ہے کہ ہر وہ انسان اللہ کا محبوب ہے جو دین کی خاطر شیشہ پلاوی دیوار بن جائے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفا. تو اللہ کے محبوب تو سارے لوگ ہو گئے، ایک انسان نہیں رہا. تو آپ کو دیکھیے اپنے ذہن کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اتنی سوچ کو اتنا بڑھانا ہے، اللہ کی محبت کو اتنا زیادہ ویلیو دینا ہے. اللہ مجھ سے محبت کرے گا، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ جب یہ جذبہ آئے گا تب جا کر کیسا ہوگا کہ مشن سے آپ کو وہ تعلق ہو جائے جو ماں کو اپنے پیٹ سے ہوتا ہے. جب آپ سوچیں گے کہ دنیا میں ایسا کام بھی ہے جو میں کروں تو میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، اللہ رب العالمین کا، یہ سوچ اتنا زیادہ آپ کا تھرل پیدا کرے گی، اتنا تھرل کہ آپ دیوانہ وار یہ چاہیں گے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے اللہ کا محبوب بناتی ہے. تو پھر آپ کو مشن سے وہی تعلق پیدا ہو جائے گا، ایموشنل تعلق. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ تنقید کو برداشت کرنا، کرٹیسزم کو برداشت کرنا. دیکھیے جب آپ مل کر کام کریں گے ایک ٹیم کی شکل میں تو لازماً ایسا ہوگا کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ کہے، یہ کیسے تم نے کر دیا تو غلط ہو گیا، وہ کیسے کر دیا تو غلط ہو گیا. ٹیم کے افراد اینٹ پتھر نہیں ہیں، ٹیم کے افراد زندہ عقل رکھتے ہیں. وہ بولیں گے آپ کو تو ان کو برا نہیں ماننا ہے، آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، تب ٹیم زندہ ٹیم بنے گی. ٹیم جب ہے تو زندہ افراد ہیں، زندہ افراد ہیں، سوچنے والے لوگ ہیں. سوچنے والے لوگوں کی تو وہ ظاہر کرٹیسائز کریں گے، بھائی یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، تو آپ اس کو برا نہیں ماننا ہے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خود رسول اللہ کی مثال، جس کو آپ کہتے ہیں غزوہ بدر، اس کا ایک واقعہ ہے.
رسول اللہ مدینے سے روانہ ہوئے، خبر معلوم ہوئی تھی کہ وہ اس کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ بھی روانہ ہوئے. تو آپ نے ایک مقام پر پاؤ ڈال دیا. تو قدیم زمانے میں پڑاؤ ڈالنا معمولی بات نہیں ہوتی تھی. صحیح ترین جگہ کا انتخاب سادہ بات نہیں کہ آپ کہیں جا کر رات گزار لیں. صحیح ترین جگہ کا انتخاب جو آپ کے لیے فیوریبل میدان جنگ بنتا ہو، وہ جگہ جو آپ کے لیے فیوریبل میدان جنگ بنتی ہو اس کا انتخاب. کیونکہ آپ نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ دشمن بڑھ رہا ہے تو وہیں آ کے لڑائی ہوگی جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے. تو ایک صحابی اٹھے، رسول اللہ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے پڑاؤ ڈال دیا یہاں پر، رسول اللہ نے کہا کہ پڑاؤ ڈال دو، تو پڑاؤ ڈال دیا. پڑاؤ ڈالنے کے معنی یہ تھے کہ اونٹ پر خچر پر جو سوار ہوتے تھے اس کو باندھ دیا اور اتر گئے. تو پوچھا کہ آپ نے جو یہ پڑاؤ ڈالا ہے یہاں پر، تو آپ کی ذاتی رائے ہے یا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے آپ کو؟ اللہ نے حکم دیا تو ہمیں کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے. آپ کی ذاتی رائے ہے تو بتائیے. تو آپ نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے. جانتے صحابی نے کیا کہا؟ صحابی کہا لیس ھذا بمنزل. اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا، یہ تو کوئی پڑاؤ ڈالنے کی جگہ نہیں. اتنا رف انداز میں، لیس ھذا بمنزل، یہ تو کوئی پڑاؤ ڈالنے کی جگہ نہیں. وہ سینئر آدمی تھا، وہ جنگی حالات سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ کون سی میدان جو ہے ہمارے لیے موافق ہوگا، کون سی غیر موافق ہوگا، وہ سب جانتا تھا. ایک سینئر آدمی تھا. تو غور کیجیے کہ رسول اللہ پر اس نے ایسا فرق کہا جو بہت ہی رف انداز تھا، لیکن رسول اللہ غصہ نہیں ہوئے. یہ میں کہتا ہوں یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. غصہ نہ ہو کر آپ سے پوچھیں کہ بھائی کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں، کیوں آپ میرے طریقے کو غلط بتا رہے ہیں، غصہ ہوئے بغیر. تو رسول اللہ نے غصہ نہیں ہوئے. وہ پوچھا بس کہ تمہاری رائے کیوں ہے، بالکل نارمل طریقے سے اس نے اس کو ایکسپلین کیا. اس کی تفصیل موجود ہے سیرت ابن ہشام میں، آپ دیکھ لیجیے. اس نے بتایا کہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں. تو جیسے اس نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ لقد اشرت بالرائے، یہ تو بڑی اچھی رائے تم نے دی. یہ اسپرٹ آپ کا اندر ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی ساتھی کہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تو آپ غصہ نہ ہو، اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی رائے ایسی کیوں ہے. پھر جب وہ ایکسپلین کرے تو سنیے اس کو بغیر افینڈ ہوئے، بغیر غصہ ہوئے، بغیر برا مانے ہوئے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کرٹیسزم کو برا نہ مانیں، تنقید کو نارمل طریقے سے لیں. تب کیا ہوگا کہ جیسے رسول اللہ کے بارے میں وہ بولا آدمی، تو اس سے صحیح تر مادہ جن کا انتخاب ممکن ہو گیا. اب رسول اللہ نے کہا چلو چلو یہاں چلو، پھر جہاں اس نے کہا وہاں جا کے پاؤ ڈالا. تو آپ لوگوں کو اپنے اندر اللہ کے محبوب بننے کی خاطر یہ قیمت دینی پڑے گی. یہ مت سمجھیے کہ محبوب خدا تو رسول اللہ سے ہمیں یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ آپ بھی محبوب خدا بن سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کنڈیشن پوری کریں. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کرٹیسزم کو کھلی عام اجازت دینی پڑے گی، جو چاہے کہے. اور جب بھی کوئی کہے کرٹیسائز کرے تو آپ بالکل نارمل طریقے سے لیجیے، پوچھیں کہ کیوں آپ کی یہ رائے ہے، ڈسکس کیجیے. ڈسکس کرتے کرتے ایک نیا آئیڈیا ایمرج کرے گا،
ایک نئی رائے بنے گی, اس کو اختیار کر لیجیے. تو یہ شرط اول ہے میرے نزدیک ٹیم بننے کی, بنانے مرصوص جیسی ٹیم. یہ ٹیم اسپرٹ کی شرط اول ہے کہ آپ کا اوپننس ہو, کرسچن کو برا نہ مانا جاتا ہو, حتیٰ کہ سخت زبانیں بول دے تب بھی برا نہ مانی. مثلا دیکھیے, حدیث سنائی گئی کہ ابو ہریرہ ایسا کہتے ہیں, تو جانتے ہیں حضرت کیا کہا؟ آپ نے کہا کذب ابو ہریرہ, ابو ہریرہ جھوٹ کہا. دیکھیے, اگر اس کو آپ بالکل لٹرل معنی میں لیں کہ سچ مچ مانے کہ ابو ہریرہ جھوٹ بولتے تھے, تو ساری روایتوں کا ڈھیر جو ان کا سب دھڑام سے گر جائے گا. یعنی کذب ثابت ہو جائے تو ان کے سخات ختم. کتنی سنگین بات ہے. کسی راوی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے وہ تو جھوٹ بولتا تھا, تو ساری روایتیں اس غیر معتبر ہو جائیں گی. آپ کا حدیث ذخیرہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں. لیکن کسی نے کہا کہ عائشہ سے, ابھی تم کیا کہہ رہی ہو, ہمارا علم حدیث ختم ہو جائے گا. کوئی کہتا وہاں پر حضرت عائشہ سے, پھر آپ نے کہہ دیا ابو ہریرہ کو کاذب کہہ دیا, انہیں پر تو سارا علم حدیث قائم ہے, تو سب ختم ہو جائے گا, ہم نو اویئر ہو جائیں گے. یہ جھوٹی باتیں ہیں, یہ جھوٹے خدشات ہیں. تو آپ کو اپنے اندر اوپننس لانی پڑے گی. کوئی کچھ بھی کہے, سخت الفاظ بولے, اس کی پرواہ مت کیجیے. آپ دیکھیے کہ اس نے بات کیا کہی, بات کا انالیسس کیجیے, بات کو یعنی اس کی اسکروٹنی کیجیے, اس پر ڈسکس کیجیے بغیر غصہ ہوئے. تب کیا ہوگا؟ کرٹیسزم سے, تنقید سے یعنی بار بار اصلاح ہوتی رہے گی, یعنی کریکشن کا پروسیس جاری ہو جائے گا. جس سماج میں, جس ٹیم میں, جس گروپ میں یہ مزاج ہو کہ وہ کرٹیسزم کو برا نہ مانے, وہ تنقید کو برا نہ مانے, جانتے کیا ہوتا ہے؟ کریکشن کا پروسیس جاری ہو جاتا ہے. کوئی غلطی کرے گا آدمی, فوراً اس کو کوئی ٹوکے گا, ڈسکس ہوگا, پھر اس کو کریکٹ کر لے گا. تو سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے کرٹیسزم. تو آپ کو اگر ان انسانوں میں بننا ہے جو اللہ کو محبوب, جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے میرے لیے محبوب بنتے ہیں, تو آپ کو اس کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی. مطلب ایک ٹیم بنا ہوا ٹیم, اور ٹیم کی یہ شرط ہے لازمی کہ اس کے اندر کھلا پن ہو, اوپننس ہو, جس کو کچھ بھی جو کہہ دے. جیسے حضرت عمر کے سامنے ایک صحابی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, تو قرآن کی آیتوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اختلاف قرأت ہے, اختلاف قرأت ہے. تو ان کی جو قرأت تھی وہ حضرت عمر کی اس سے مختلف تھی. تو حضرت عمر یہ نہیں کہا کہ یا شیخ, یا فضل شیخ وغیرہ وغیرہ, اللہ کا اخطأت فی القراء, یہ سب نہیں کہا انہوں نے. اے حضرت, اے فلاں, اے ریاست, شاید آپ سے غلطی ہو, یہ سب کچھ نہیں. آپ اس کا کہ کذب تھا, یعنی سیدھے سے کہہ دیا کذب تھا, جھوٹ بول لو. یعنی کہنا تھا کہ آپ جو قرأت فرما رہے ہیں وہ دوسری قرأت ہے, اور اس پر غور فرما لیجیے کہ یہ قرأت ایسے نہیں, ایسے ہونی چاہیے. قرأت کا اختلاف ہے. بس شروع ہی میں دیکھیے, ہم آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, عرب پڑھتے ہیں ملک یوم الدین. ایسے بہت سے اختلاف قرأت قرآن مجید میں ہے.
تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہا حضرت یہ اختلاف قرات کا مسئلہ تھا، اس پر غور فرما لیجیے، یہ سب نہیں کہا کہ کذب. اچھا انہوں نے بھی جواب کیا دیا انت اکذب، تم تو اور بھی زیادہ جھوٹے ہو. یہ دونوں ٹاپ کے صحابی ہیں. آپ غور کیجیے کہ یہ صحابہ دونوں صحابی جو ہیں یہ سچ مچی آپ لفظی معنی میں مل رہے ہیں آپ کو، جس کو ہوتے ہیں انگریزی میں کہ یعنی لاجیکل اینڈ تک لے جائیں. کسی بات کو ہرگز آپ لاجک کے اینڈ تک نہ لے جائیے، نہیں تو دونوں صحابی جو ہے بالکل غیر معتبر ہو جائیں گے، ان سے روایتیں لے جائے گی، غیر ثقت کر پائیں گے. تو تنقید کو برداشت جو نہیں لے کہتے نا وہ یہی کرتے، باتوں کو لاجیکل اینڈ تک لے آتے ہیں. جسے کوئی کہہ دے آپ تو بالکل پاگل ہو رہے ہیں، اب اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جائے گا کہ وہ دیکھو مجھ کو مجنون کہہ دیا، کہہ دے کہ آپ کیسے بیوقوف ہیں، اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جائے گا. تو چیزوں کو لاجیکل اینڈ تک نہ لے جائیے. یہ عائشہ جب کہہ دے کذب ابو ہریرہ تو صحابہ اس کو لاجیکل اینڈ تک نہیں لے گئے، سادہ طور پر ایک لیا اس کو. تو یاد رکھیے جو لوگ تنقید کو برا مانتے ہیں یہی غلطی کرتے ہیں، وہ کہ الفاظ کو اس کے لاجیکل اینڈ تک لے آتے ہیں. تو آپ کو اتنا باشعور بننا ہے کہ الفاظ کو اسے لاجیکل اینڈ تک نہ لے جائیں. ایسے سمپل بارے میں لیں، اس پر ڈسکشن کریں، بات کریں. تو ایک بات میں نے یہ کہی ٹیم اسپرٹ کے لیے کہ آپ کو مشن سے ایموشنل تعلق ہونا چاہیے. اتنا ڈیولپ کریں، آپ اتنا ڈیولپ کریں کہ آپ کو مشن سے ایموشنل تعلق ہو جائے، جذباتی تعلق ہو جائے. میں اپنے مشن میں یہ پا رہا ہوں ماشاء اللہ کہ عورتوں میں زیادہ تعلق ہو چکا ہے، مردوں میں ابھی میں کمی پا رہا ہوں میں، کیونکہ مرد پیدائشی تو عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، وہ ہمارے کام آ رہا ہے. ہماری جو خواتین ہم سے جڑی ہوئی ہیں، میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر مشن سے ایموشنل تعلق پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے، کہا جاتا ہے یہ سروے اس تحقیق کی گئی بغیر تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں، وہ مشن کے کام آ رہا ہے. لیکن مردوں کو بھی اپنے آپ کو بنانا ہے ایموشنل، ورنہ پیچھے ہو جائیں گے، عورتیں آگے ہو جائیں گی، مرد پیچھے ہو جائیں گے. تو ایک بات میں نے یہ کہی کہ آپ کو اگر اس کی تمنا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بنیں تو بنیان مرصود بننا پڑے گا آپ کو، یعنی ٹیم بننا پڑے گا. اور ٹیم بننے کی شرط میں نے عرض کی کہ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو مشن سے جذباتی لگاؤ ہو جائے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جائے. اللہ کے فضل سے ہمارے گروپ میں ایسی خواتین ہیں جن کو ایموشنل تعلق ہو چکا ہے آلریڈی، وہ مردوں کے لیے نمونہ ہے، وہ لیڈیز جو ہے مردوں کے لیے نمونہ ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ٹیم کے اندر کرٹیسزم کو ذرا بھی برا نہیں مانا جانا چاہیے. کرٹیسزم کا مطلب کیا ہے؟ سخت انداز میں کوئی بول دے، کوئی سخت الفاظ آپ کو کہہ دے تو آپ ہرگز افینڈ نہ ہوں. یعنی ہیمرنگ کی زبان کوئی بول دے تو ہرگز آپ افینڈ نہ ہوں. جیسا کہ صحابہ کو میں نے قصہ بتایا کہ افینڈ نہیں ہوتے تھے وہ، کیونکہ جب آپ مل جل کر رہیں گے تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کہ کوئی سخت بول دے. جب دیکھیے نفسیاتی بات ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور میں نے دیکھا آپ کو، تو اپنی عقل کے لحاظ سے اگر میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں تو بہت لاجیکل زبان نہیں بولوں گا میں، یہ نفسیات کے خلاف ہے. سوچ کر ڈکشنری میں کوئی لفظ لاؤں گا یا فضیلت شیخ والا، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بھر سے ایک بول دیتا آدمی،
فوری طور پر ایک چیز بولتا ہے، ابھی کیا حماقت کر دیا آپ نے. تو آپ کو ایسے کسی ریمارک پر افنڈ نہیں ہونا ہے، برا نہیں ماننا ہے، تنقید کو ٹیبو نہیں سمجھنا ہے، اور یہ شرط نہیں لگانا ہے کہ کوئی بولے تو. میں نے دیکھا ہے کوئی لوگوں کو، ارے بھائی تنقید کرو تو ذرا سا ایسی زبان بولو. یہ جو شرط لگاتے ہیں وہ بالکل انسانی نفسیات سے جاہل ہیں. جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی تنقید تو ٹھیک ہے لیکن تنقید کرو یعنی ادب و لحاظ کے ساتھ، بلا شبہ یہ لوگ انسانی نفسیات کے بارے میں بے خبر ہیں. جب کسی بات کو آپ شدت سے محسوس کریں تو ڈکشنری میں آپ فضل الشیخ کا لفظ ڈھونڈیں گے، جو آپ کے منہ میں آئے گا پھٹ سے بول دیں گے. جیسا کہ صحابہ کی مثالیں بہت سی ہیں. میری کتاب ہے، اس کا نام حریت فکر، اس کو پڑھ لیجیے آپ. صحابہ کے واقعات کہ کس طرح سخت زبانیں بولتے تھے وہ. اگر یہ شرط لگائیں آپ کہ بھائی ڈائریکٹ بولی بولو، ارے بھائی یعنی ادب لحاظ کے ساتھ بولو، تو کیا ہوگا؟ تنقیدی ختم ہو جائے گی. اور تنقید ختم ہونے کے معنی کیا ہوں گے؟ کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو کیا فائدہ؟ ایسے گروپ کا فائدہ کیا؟ تیسری چیز دیکھیے یہ ہے کہ آپ ایکسکیوز کو ڈالیں، یعنی عذر کو نہ لیں. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سبب پیش آ جاتا ہے، سبب، اس سبب کو لے کر آدمی جھنڈا اٹھا لیتا ہے. کوئی سبب، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز لوگ کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. تو کسی ایکسکیوز کو لے کر آپ جھنڈا نہ اٹھائیں، علیحدہ نہ ہو جائیں، کٹ نہ جائیں. جیسے ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابر العاص کی رہنمائی میں ایک دستہ بھیجا کسی مہم پر. تو وہ دستہ چھوٹا تھا، بر وقت جو لوگ تھے وہ بھیج دیا. بات کو ابو عبیدہ بن جراح جو دوسرے صحابی تھے ان سے کچھ اور ایک دستہ بنایا رسول اللہ نے اور ان کی مدد کے لیے بھیج دیا. اور ایک ہی نصیحت کی آپ نے، ایک ہی نصیحت کی، وہ یہ کہ ابو عبیدہ جراح سے کہ جب تو پہنچنا اپنے صاحب کے پاس، میں ساتھی کے پاس، تو مل جل کر کام کرنا، اختلاف مت کرنا. فتطاوعوا ولا تختلفوا. تو یہ نصیحت کر دی کہ تم جب پہنچو گے اپنے ساتھی کے پاس، یعنی عمرو بن عاص کے پاس، تو مل جل کام کرنا، وہاں اختلاف مت کرنا. تو ہوا کیا، جب یہ چل کر پہنچے وہاں جہاں عمرو بن عاص اپنے دستے کے ساتھ تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا. اب سوال ہے کہ نماز کون پڑھائے؟ آج کل کی نماز تو خالی یعنی معمولی چیز ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں امامت کرتا تھا وہ لیڈر ہوتا تھا. امامت کے معنی ہوتے تھے اس زمانے میں کہ جو لیڈر ہے وہ امامت کرے، جو قائد ہے وہ امامت کرے. تو چونکہ ابو عبیدہ جو تھے وہ سینئر آدمی تھے، زیادہ عمر تھی ان کی، عمرو بن عاص جونیئر تھے ان کے مقابلے. تو کئی لوگوں کے رائے ہوئی کہ سینئر آدمی موجود تو وہی امامت کریں. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، وہ بھیجے گئے اصلاً نہیں، وہ میری مدد کے لیے بھیجے گا. اصلاً تو میں بھیجا گیا ہوں، اصلاً تو میں بھیجا گیا ہوں مہم پر، یہ تو میری مدد کے لیے آئے ہیں، تو انہیں میری ماتحتی کرنا چاہیے. یہ نزاع قائم ہو گئی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں. تو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے، جو سینئر تھے، انہوں نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی
کہ رسول اللہ نے مجھے ایسا کہا تھا کہ مل جل کے کام کرنا، اختلاف مت کرنا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ واللہ ان عصیتنی لأطعتک. یعنی سینئر آدمی نے جونیئر سے کہہ دیا واللہ ان عصیتنی لأطعتک، خدا کی قسم تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. کیسی عجیب بات ہے. یعنی سینئر آدمی کہہ رہا ہے جونیئر سے کہ خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری بات مانوں گا. تو جھگڑا ختم ہو گیا. یہ ہے عذر کو عذر نہ بنانا. تو دیکھیے جب بھی کوئی جماعت ہوتی ہے، کوئی ٹیم ہوتی ہے، انسانوں کا کوئی گروہ ہوتا ہے، تو لازماً وہاں پر ڈفرینسز آئیں گے، لازماً اختلافات آئیں گے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں ایکسکیوز کریٹ ہوتا ہے. تو لوگ اس ایکسکیوز دے کر کے کٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں. تو میں نے ایک فارمولا بنایا ہے کہ اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. تمہارے پاس بہت اچھا عذر ہے تب بھی اس کو استعمال نہ کرو. یہ ہے ٹیم کی شرط. تمہارے پاس بہت اچھا عذر ہے تب بھی اس کا، جیسے ابو عبیدہ کے پاس عذر موجود تھا کہ وہ سینئر ہیں، بہت سے صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، تو ان کے پاس عذر تھا کہ میں سینئر ہوں تو معقول بات ہے کہ مجھے امامت کرنا چاہیے. تب بھی انہوں نے اپنے عذر کو استعمال نہیں کیا اور پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. انہوں نے امامت کے مقام پر کھڑا کر دیا امر الناس کو اور خود پیچھے کھڑے ہو گئے. یہی ہے اف اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. یہی ہے. تو میں نے 3 باتیں عرض کی. اگر آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، یاد رکھیے قیامت میں آواز لگائی جائے گی کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے، آئے ادھر. ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے سب سے پہلے. تو اگر آپ کو یہ تمنا ہو کہ مجھے پکارا جائے کہ دیکھو وہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، تو دین یو ہیو ٹو فلفل دا کنڈیشن. اس کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی. وہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ بنیاد مرصوص بن جائیں. اور اس طریقے سے کیسے بنیں گے بنیاد مرصوص؟ اینٹ پتھر تو بنیاد مرصوص ایسے بن جاتے ہیں، جب جہاں رکھ دیا وہیں رکھ دیا. انہیں ریوولٹ نہیں کریں گے، کیونکہ بھاگے گے نہیں. انسان کو بنیاد مرصوص بننے کے لیے کچھ شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں. تو میں نے 3 شرطیں عرض کی. ایک یہ ہے کہ آپ کو مشن سے ایموشنل تعلق ہو جائے. دوسرا میں نے کہا کہ آپ کو یہ صلاحیت آپ کے اندر کہ آپ کرٹیسزم کو یا تنقید کو برا نہ مانیں، نارمل طریقے سے سنیں. تیسرا میں نے یہ کہا کہ آپ اجتماعی زندگی میں ڈفرینسز آتے ہیں، عذر پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کا فارمولہ یہ ہو کہ میں تو کسی ایکسکیوز کو مجھے استعمال نہیں کرنا ہے، مجھے تو جڑے رہنا ہے. یہ 3 شرطیں آپ کو پورا کرنا ہے. تب جا کر آپ اللہ کے محبوب بندے بنیں گے اور تب جا کے آپ کو جنت کے اعلیٰ طبقات میں جگہ ملے گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے کہ ہم بنیاد مرصوص والی ٹیم بنیں اور اللہ کے مشن کو پورا کریں. جو مواقع اللہ نے کھولے ہیں دعوت اللہ کے لیے، اس میں ہمیں اللہ استعمال فرمائے تاکہ اس پر جو انعام ہے وہ ہمیں حاصل ہو. یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.